ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے کہ انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور مسلمان بنایا۔ مسلمان وہ بھی کسی عام پیغمبر کے امتی نہیں، بلکہ سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت جب دنیا کی آبادی 8 ارب سے متجاوز، ان میں سے کلمہ پڑھنے والے 2 ارب سے متجاوز، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی پیغمبر کی تصویر بھی نہیں، کہیں پہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بھی نہیں، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ فالوورز اگر آج بھی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرات گرامی، شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ ہر خطیب کا، داعی کا، مبلغ کا بھرپور مخصوص لب و لہجے میں ان کی دعوت کو، گفتار کو، پروگرام کے حوالے سے موضوع کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کا جو بھی مسلک ہے، جو بھی گروہ ہے، جو بھی جماعت ہے، مبارک ہو۔ آپ کے پیار پر ہمیں محبوب سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بس ہماری دعوت یہ ہے کہ شافع محشر پہ اعتبار کرو۔ پیار کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مادی دور میں مجھے اور آپ کو میرے محبوب پر اعتبار نہیں۔
اور یہ معاملہ اتنا خوفناک ہے، خطرناک ہے کہ اس میں ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کا اعتبار رب سے بھی اٹھ رہا ہے، وحی سے بھی اٹھ رہا ہے، جبریل امی کی امانت سے بھی اٹھ رہا ہے۔ نہ قرآن پر یقین، نہ آیات پر یقین، نہ ہی صادق و امین کے اوپر کوئی اعتبار، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار، نہ آپ کی کسی روایت کا اعتبار۔ چاروں طرف غیر تو غیر تھے، اپنے بھی جس وقت دیکھیں، جب دیکھیں بس رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ پیار کا دعویٰ بہت بڑا ہے مگر اعتبار کا فقدان ہے۔ ارباب انتظامی اگر ہیں تو یہ قرب و جوار میں آپ کے ساتھ اگر اس قسم کے یہ ڈیکشن ہے تو یہ میرے خیال میں کمزوری کی علامت ہے۔ دوست احباب کو ذرا پیار سے سمجھایا جائے کہ یہ سیرت کا عنوان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے، تو کلمہ پڑھنے والا اس چیز کی انشاءاللہ حیا کرے گا۔ علم نہیں ہے دوست احباب کو، اگر جانتے ہوتے تو شاید اس طرح کا رویہ نہ ہوتا۔ احباب گرامی، میں دونوں پہلو آج احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ دنیا نے پراپوگنڈا کر رکھا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ میرے بھائی، تیری سوچ، تیری فکر، تیری مجبوری، کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ پڑھایا ایسے انداز میں گیا ہے، سکھایا ایسے انداز میں گیا ہے، اور بات ایسے ماحول میں کی گئی ہے کہ تو مان بیٹھا ہے۔ میں نے بڑے سارے اہل علم کو، اہل دل کو، اہل نظر کو، اہل فکر کو، ممبر و محراب کے وارثوں کو دیکھا ہے کہ جو نہا دھو کے، باوضو ہو کے، پوشاکیں پہن کے، کبا و دستار کا استعمال کر کے ممبر پہ چڑھ گئے، اللہ کے گھر میں داخل ہو کے، باوضو ہو کے، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے، سر پہ دھر کے، اپنے ماننے والوں کو یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو وہابی ہیں نا، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اگر عام آدمی جو اپنے عالم اور خطیب اور دائی پہ اعتماد کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر پہ اعتماد کرتا ہے، وہ ممبر و محراب پہ اعتماد کرتا ہے، جب ایک شخص کو دیکھے گا کہ وہ نہایا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، صاف ستھری پوشاک پہنی ہوئی ہے، معطر ہو کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، سرمے پہن کے آیا ہوا ہے، اور اس نے ممبر پہ چڑھ کر کے، ہاتھ قرآن میں پکڑ کر کے، قسم اٹھا کے حلفاً کہا ہے کہ لوگوں، اس گروہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، تو لوگ اعتبار نہ کریں تو کیا کریں؟ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ رب کے گھر میں آ کے اس طرح کا پراپوگنڈا کرنا یہ شیوا بن چکا ہے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں، دلیل مانگنے والا کوئی نہیں، سامنے بات کرنے والا کوئی نہیں، روکنے یا ٹوکنے والا کوئی نہیں، بس جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے۔ دنیا اعتماد کر کے بیٹھی ہے۔ عوام کا اتنا قصور نہیں ہے کہ جتنا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کے ممبر و محراب پہ چڑھ کے آپ ہی کے خلاف پراپوگنڈا کرا ہے۔ مجھے یہاں تھوڑی سی تاریخ بھی دکھانی ہے۔
اور پھر اپنے مسلک کے حوالے سے خالصتاً کتاب و سنت پہ مبنی دعوت دینی ہے، تاکہ میرے بھائی کے کل کو اعتراض نہ رہے کہ جناب ہمیں آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ہم عرض کر دیتے ہیں باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ ڈنڈے سوٹے کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ حضرات، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ جو تاریخ سے اور میرے پیغمبر کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کائنات کے سب سے سچے، صادق اور امین انسان کو اپنوں نے ہی کذاب کہا تھا۔ صادق اور امین صداقت تھی اور حقیقت تھی۔ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی تو انہی کو کذاب کہنا یہ انہی کا وتیرہ تھا کہ جنہوں نے میرے محبوب کی خوشی میں انگلیاں ہلا کے لونڈیاں آزاد کی۔ کیا بولا تھا؟ کذاب، صرف جھوٹا نہیں، بدترین جھوٹ بولنے والا۔ کسے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پراپوگنڈے کا ستیہ ناس جائے کہ اس نے کائنات کے سب سے عقل مند، ذہین و فطین انسان کو پاگل بھی کہا ہے، مجنون بھی کہا ہے، دیوانہ بھی کہا ہے۔ اور پورا جائے اس پراپوگنڈے کا، اس تعصب کا کہ اس نے کائنات کے سب سے امین انسان پہ جبرائیل امین کی لائی ہوئی وحی پہ اعتبار کرنے کی بجائے، یقین کرنے کی بجائے بد یقینی کی فضا پیدا کی اور کہا کہ نہیں، یہ بندہ درست نہیں ہے۔ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ قرآن بھی نہیں، یہ وحی بھی نہیں، اس کے ہاتھ کوئی پرانے قصے کہانیاں لگ گئی ہیں، یہ صرف کہانی سنا رہا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، حالات کل بھی وہی تھے، حالات آج بھی وہی ہیں۔ آپ آیت پڑھیں تو بھی رد، روایت پڑھیں تو بھی انسانوں کی دوریاں، آپ میرے پیغمبر کا قول پڑھ کے صحیح سنائیں تب بھی پراپوگنڈا، آپ میرے پیغمبر کا فعل اور عمل بھی بتائیں تب بھی لوگوں کی نفرت، اور آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور آپ کی سیرت طیبہ، عادات اور خصال اور سیرت کا بیان کریں، دنیا تب بھی آپ سے نفرت کرتی ہے اور دوریاں اختیار کر کے بیٹھی ہے۔ سبب صرف اتنا ہے کہ بات ہادی اور رہبر اور شافع محشر کی کیوں کرتے ہو؟ کائنات کے سب سے بہترین انسان کو جادوگر بولا گیا، جس نے انتروں منتروں اور جنتروں کی گردنیں کاٹ دی تھی، اسی کو ساحر کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ واقعتاً ایسے تھے؟ آپ تھکے ہوئے ہوں کوئی بات نہیں، جسم تھک جاتے ہیں، ذہن کو نہیں تھکنا چاہیے۔ حاضر دماغی آج کی یہ کانفرنس آپ کو سوسائٹی میں، معاشرے میں، ماحول میں، محلے گلی میں، دوست احباب میں، یارانوں میں، دوستانوں میں، مجلسوں میں بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ کسی ریڑھی پر، چھاپڑی پر کاروبار کرنے والے تلک آپ کو خود پہنچا رہی ہے کہ پہنچیے، دعوت دیجیے، لوگوں کو بلائیے۔ ذہنوں میں زہر بھر دیا گیا ہے، نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، شدید ترین فتوے کس دیے گئے ہیں، اور بڑے طریقے اور سلیقے سے جھوٹ بول بول کے اتنے تواتر سے بولا گیا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اہل الحدیث کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ پیدائش کی خوشی، نہ ولادت کی خوشی، نہ آمد کی خوشی، نہ آپ کی جان کی خوشی، نہ جانے جانا کی خوشی، اور نہ اس جو ہے وہ کائنات کے امام کی خوشی۔ لوگوں، اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں، پراپوگنڈا کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اس کا جواب سن لے تاکہ پھر میں یقین و اعتبار کی کچھ باتیں اپنے مسلک کے حوالے سے کتاب و سنت کی بنیاد پہ احباب کی نظر کروں۔ میرے بھائیوں، دنیا کو پیار کس حوالے سے ہے مجھے بھی تھوڑا بتائیں۔ میرے سامنے گھر والا آ گیا، کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو محبوب سے پیار نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟
کہا جی میں 2-3 سال سے یہاں آیا ہوں، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نہ آپ کی نہ آمد کی خوشی ہے، نہ آپ کی ولادت کی خوشی ہے، نہ آپ کی پیدائش پہ خوشی ہے، نہ کسی اور حوالے سے۔ میں نے پوچھ لیا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، حق بنتا ہے پوچھیے۔ کہنے لگے کہ جناب آپ کو خوشی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ کی آمد پہ لائٹنگ نہیں کی، لائٹنگ نہیں کی۔ سمجھ گئے؟ اب مجھے کیا جواب دینا چاہیے، مجھے کیا کہنا چاہیے جب ذہن یہ بن گیا ہے کہ اگر وہاں بھی لائٹنگ نہیں کرتا تو مطلب یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھ لیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جس نے لائٹنگ کری یہ معیار بنا دیا گیا کہ اسے پیار ہے، کسی دوسرے کو پیار نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان اگر لائٹ نہ ہو تو پھر پیار نہیں ہوتا۔ یہ باتیں ہم کر رہے تھے کہ اسی دوران میں لائٹ چلی گئی اور اس کی لگائی ہوئی لائٹیں بجھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ جناب بولے، وہ لائٹیں بجھ گئی، جب تک لائٹ نہیں آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیار نہیں ہے۔ کہنے لگا جی ہے۔ تو میں نے کہا تو نے میرے گھر پہ کبھی نہیں دیکھا کہ 12 مہینے الحمدللہ کبھی لائٹ بجھی نہیں ہے؟ لائٹ ہو یا نہ ہو، میں نے جو لائٹیں لگا رکھی ہیں لوگوں کے لیے راستے میں یہ جگمگ کرتی رہتی ہیں۔ جی وہ تو ویسے دوسری وہ تو دوسری لائٹیں۔ میں نے کہا تو نے میری کبھی راتیں نہیں دیکھی؟ ہر رات ہزاروں واٹ کی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے اگر میں کسی سٹیج پہ ہوں تو تب جب نظریں جواب دے جاتی ہیں، دیدے جواب دے جاتے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھنے مشکل ہو جاتے ہیں اور لوگوں سیرت کا عنوان رکھ کے ہر رات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرنے میں گزرے، آتے ہوئے 4-4 گھنٹے کا لمبا سفر اور پھر گاڑیوں کی بتیوں میں لائٹوں میں ہیوی لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے سفر کرنا، پھر واپس 3-4 گھنٹے کا سفر، ساری رات جگمگ میں لائٹوں میں آنکھیں ڈال کے یہ میرے سفر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص کی بنیاد پہ ہے اور تجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ تیری 12 دن کی لائٹیں کیا کرے گی؟ اگر لائٹ ہی معیار ہے تو الحمدللہ، لائٹ نہ ہو تو میرے جنریٹر چل رہے ہوتے، اگر وہ بھی نہ ہوں تو UPS کام کر رہے ہوتے، اگر بات روشنی کی لائٹنگ کی ہوتی تو الحمدللہ پوری دنیا تیرے بیلی جو ہیں وہ تقریباً 10-12 دن کرتے ہوں گے۔ میرے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف دیا ہے کہ کوئی رات خالی نہیں ہے کہ جب 3-3 4-4 ڈائریوں میں لکھے ہوئے پروگرام کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تسی سے غصہ ہی کرتا ہے، غصہ ہی کرتے ہو۔ میں کہا نہیں بھی رہے، اللہ دا شکر ہے اسے غصہ ادو بھی نہیں سی کیتا جدو لائٹ نہیں سی ہوتی۔ تجھے کیا علم کہ میں نے سیرت کی بے شمار کتابیں چاند کی روشنی میں پڑھی ہوئی۔ میرے ڈیرے پہ لائٹ نہیں تھی، ہمارے گھر میں نہیں تھی، لیکن جب چھٹیاں ملی جامعہ سلفیہ سے گئے، جو ذمہ داری تھی، جو ورق تھے، جو سیرت کے تحریری مقابلے تھے، جو تقریری مقابلے تھے، ان میں جو حصے لینے ہوتے تھے، جو عبارتیں لکھنی ہوتی تھی، جو اقتباس اٹھانے ہوتے تھے، جو کتابوں کی ورق گردانی کرنی ہوتی تھی، ارے تیرے لیے بڑا آسان گزرا، آسمان کی راتوں کے ستارے بھی گواہ، تیرے رب کا چاند بھی گواہ کہ ان لوگوں نے اندھیروں کو نہیں دیکھا، روشنی مدم بھی نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ان کا پیار کا معیار ہی کچھ اپنا ہے۔ کبھی بیٹھے تو تمہیں بتائیں نا کہ ہمارا معیار کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا
اور آج بھی پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو پیار نہیں، میرے پیار کا اعتبار دیکھ، محبت دیکھ۔ یہ جتنے سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں اور جتنے طالب علم بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم محبوب سے پیار اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں؟ تجھے علم ہی نہیں ہے کہ ہم جو پیار دیتے ہیں ساری دنیا اس سے محروم ہے۔ پتہ کیا، جب میرے خاندان میں، میرے علماء کے خاندان میں، اہل الحدیث کے خاندانوں میں، جب بڑے بڑے عالی شان اداروں میں، مہنگے ترین انسٹیٹیوٹس میں، برانڈڈ کالجز اور یونیورسٹیوں میں دنیا کے بچے سمیسٹرز کی لاکھوں فیسیں دے کے مہنگے ترین ڈالوں میں اور برانڈڈ گاڑیوں میں بیٹھ کے گن مینز کے ساتھ جا کے آکسفورڈ کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے مہنگے ترین نصاب لے کے بڑی جو ہے اونچی اونچی فیسز دے کر کے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، انہی دنوں میں اسی وقت میں میرا بچہ شدید ترین سردیوں میں اور دھند میں، بدترین گرمیوں میں اور لو میں کسی سائیکل یا موٹر سائیکل کے اوپر یا کسی چنگچی یا کسی رکشے پہ بیٹھ کے یا کہیں باپ کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے یا کہیں پیدل جا کر کے محلے یا گلی کی کسی مسجد میں جس پہ تیری کبھی نظر بھی نہیں پڑی، اس مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے ایک دو تین سال اپنے پاؤں جو نرم و نازک تھے ان پہ اتنے موٹے موٹے گھٹے بنوا لیے، اور تہجد کے ٹائم سے پہلے اٹھ کے اس نے قال اللہ کو پڑھ کے، الحمدللہ کو پڑھ کے، انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کے، میرے محبوب کی نعت میں اترے ہوئے پورے قرآن کو پڑھ کے سینے میں حفظ کر کے محفوظ کر کے اگر اس نے یوں زندگی گزاری ہے، اگر میں نے آقا کا پیار نہ دیا ہوگا تو وہ بھی آج کسی برانڈڈ گاڑیوں میں، برانڈڈ اداروں میں، ہائی فائی جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھا ہوتا۔ آج وہ حافظ بن کے اگر نکلا ہے تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ۔ اور صرف اتنا نہیں، الحمدللہ دنیا جہان کی ہر نعمت مجھے میرے رب نے دی ہوئی تھی، اپنے باغات، اپنی کھیتی باڑی، کبھی شہر سے بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن جب ماں نے فیصلہ لیا، ماں بریلوی ہے، دنیا کا کوئی حرف پڑھنا نہیں جانتی، ددیال دیوبندی ہے، اس طرف کا رجحان ہے، لیکن جس وقت باپ نے اپنے گوشہ جگر کو اور ماں نے اپنے گوشے کو توڑنے کا فیصلہ کیا، کھیتی باڑی ختم ہوتی ہے تو ہو، باغات ختم ہوتے ہیں تو ہو، جدائی پڑتی ہے تو پڑے، بیٹا تو نے دین پڑھنا ہے، بابا میں نے سپیس پہ جانا ہے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے خلاؤں کے سفر کرنے ہیں، بیٹا یہ محدود سفر ہیں، ان سے پرے بھی ایک سفر ہے، اسے رحمان اور عرش بری سے ملاقات کا سفر کہتے ہیں، بیٹا وہ کسی مدرسے میں کسی ادارے کی چٹائیوں میں بیٹھے گا تو ملے گا، باپ جامع سلفیہ چھوڑ کے گئے، تو میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی میرا ہر طالب علم، ہر استاد کوئی شیخ نہیں بنتا، کوئی مفسر نہیں بنتا، محدث نہیں بنتا، اور لوگوں کو معرف نہیں بنتا، کوئی ادیب نہیں بنتا، خطیب نہیں بنتا، دائی نہیں بنتا، یہ شاف معاشر کانفرنس کی انتظامیہ یہ ایسے نہیں بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات ایک یا دو دن کی نہیں، 1999 میں 89 میں جب فیصل آباد چھوڑا گیا، ایک دن کی بات نہیں، لوگوں 99 کا سال، 90 کا سال، 91 کا سال، 92 کا سال، 93 کا سال، 94 اکتوبر تلک میں نے اہل الحدیث کے اداروں میں، مسجدوں میں، سوائے جمعے کے دن کے تب چھٹی ہوتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے پورا دن ان کے اساتذہ نے قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا، رب کے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں جا رہی، پڑھائی نہیں جا رہی، سمجھی نہیں جا رہی، سمجھائی نہیں جا رہی، عمل
کیا جا رہا ہے. حضرات میرے محبوب کی روایات پڑھی جا رہی, سیرت پڑھی جا رہی, ہسٹری پڑھی جا رہی, اصحاب پڑھے جا رہے, کتاب پڑھی جا رہی, جناب پڑھی جا رہی, اور میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. حضرات امام بخاری کی صحیح پڑھائی جا رہی, امام مسلم کی صحیح پڑھائی جا رہی, امام مالک کی موطا پڑھائی جا رہی, اور لوگوں امام ابو داؤد کی سنن, امام ترمذی کی جامع, امام نسائی کی سنن, امام ابن ماجہ کی سنن, کتب احادیث ایک ایک کر کے لفظ لفظ پڑھا جا رہا, لفظ لفظ سنا جا رہا, اور دہرائی ہو رہی, پڑھائی جاری ہے. استاد سن رہے, تشریح بھی کر رہے, توضیح بھی کر رہے. یہ کوئی 1 سال کا دورہ نہیں, نصاب 8 سال کا ہے, تدریس حدیث کی 8 سال. ابھی بھی تجھے یہی شک ہے کہ ان لوگوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں؟ تو کیسا ہے؟ ایک بات یاد رکھ, اپنا کوئی لفظ جگر گوشہ جگر میرے مدرسے میں بھیج, 1 مہینے کی دال کی مار برداشت نہیں کرے, قورمے کھا کے, گوشت کھا کے, بریانیاں کھا کے, انواع و اقسام کے مرغن کھانے کھا کے, مٹھائیاں کھا کے بات کرنا بڑی آسان ہے کہ پیار نہیں. آ ذرا نیچے بیٹھ, آ چٹائیوں پہ بیٹھ, پھر 1-2 دن کی بات نہیں, 6 سال لگاتار جامع سلفیہ میں اہل الحدیث کی مخالفت میں میرے دن گزرے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو پچھلے کہتے ہیں یہ لوگ ویسے ہی ہیں. مناظروں میں, مباحثوں میں, ہر موضوع میں جو منفی پہلو تھا اسے لیا. اگرچہ میں کچھ سیکھ رہا تھا, میں کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ ٹیسٹر لگا رہا تھا, لیکن اللہ پوری دنیا بھی میرے پاس ہو تو میں اس مسلک پہ قربان کر دوں کہ جنہوں نے ہر رشتہ چھوڑا, ہر رشتہ توڑا, نہیں توڑا تو امام الانبیاء کا رشتہ نہیں توڑا, نہیں چھوڑا تو ان سے ناتا نہیں چھوڑا. یہ ایسے نہیں ہوتا, پیار نہ ہوتا, ہمارے اسلاف نے دل میں نہ ڈالا ہوتا. آپ پتا کر, گھر میں ایک رشتہ پسند ہے نا, وہ دے تو تھوڑا جا سونا ہو رہا جاوے تو بندے دا دل نال ہی بدل جاتا ہی. تو سونے جاگے تے جننے سونے آئے نہیں, ہمیں جامع سلفیہ میں, ہمارے مدارس میں, اہل الحدیث نے, ہمارے علماء نے, ہمارے اساتذہ نے, ہمارے محققین نے, ہمارے مفکرین نے, ہمارے مدبرین نے, ہمارے جو ہے بزرگوں نے, ہمارے ان اسلاف نے, ہمارے دلوں میں, ہماری کھٹی میں اگر کوئی سبق ڈالا ہے تو ایک ہی ڈالا ہے, گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے, مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے, سب کچھ خدا سے مانگ لیا, ایک مصطفیٰ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ. اب اس دعا کے بعد, اور لوگوں اس سے بڑھ کے کچھ کہو گے, سارے جہان نے در در پہ امام بنائے, امتیوں کو گلے لگایا, بیعتیں کی, کوئی ایک وہابی تو لے کے آنا کہ جس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار چھوڑ کے کسی اور سے پیار ڈالا ہو, کوئی ہر چائی دکھا دے, کوئی 2 چائی دکھا دے, تجھے نہیں ملے گا. اب بھی تجھے میرے پیار پہ اعتبار نہیں. ہم نے کبھی رخ موڑ کے نہیں دیکھا. جنگ کیا ہے, لڑائی کس چیز کی ہے, کیوں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, کوئی ذاتی جنگ ہے؟ پوری دنیا میں ایک فرد تو اٹھ کے کہے کہ تیرا میرا ذاتی مسئلہ ہے, میں نے کسی سے ذاتی مسئلہ بنایا ہوا آج تک, میرا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں مگر ایک معیار رکھتے ہیں, اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. دنیا نے صحیح روایت اٹھائی, بیان کر دی, دینے والوں نے ڈانٹ دی, اش اش ہوئی, بلے بلے ہوئی, واہ واہ ہوئی, پوری زندگی عمل کرتے گزر گیا. میرے مسلک کی پہچان دے. الحمدللہ علماء بھی اگر کسی جگہ ایسی سی بات کر جائیں کہ جس میں ذوق ہو, اللہ کی قسم سینکڑوں محققین کے فون آتے ہیں, بیٹا یہ کیا ہوا ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے, اس کی سند درست نہیں ہے, بیٹا اس کے متن کے اندر یہ مسئلہ ہے. آپ منبر و محراب پہ بولنے والے ہیں, آپ اس میں احتیاط کیجئے, پڑھ لیا کیجئے. جب وقت کے نبی کو حکم ہے اقرا, قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے. تمہاری بیٹا شان میں فرق نہیں آ جائے گا, سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. حضرات, موضوع روایت لوگ بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں. میرے شاپ معاشر کانفرنس میں آیا ہے بیکار, اور خالی وقت گزاری کر کے مت جا. کیا ہے موضوع روایت؟
ایک مثال دینے لگا، لولا لما خلقت الخلق، دنیا نے اس پہ کتنے پیسے کمائے؟ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا میری پوری زندگی سے ایک روایت پہ کماتی ہوئی گزر گئی ہے، تیری سالوں کی اتنی کمائی نہیں ہوگی جنہیں میں ایک مہینے سے کما لوں۔ میں نے کہا یار تجھے پتا نہیں کہ روایت موضوع ہے، ضعیف ہے موضوع؟ کہندا جی یہ رکھو اپنے گھر گلاں، سانو ساڈے مرشداں نے جو پڑھا دیتا اسی اودے تے قائم ہاں۔ اور مرشدوں نے کیا پڑھایا تھا؟ علامہ ملا علی قاری الحنفی کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اور لکھا کہ بڑے بڑے تڑل، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے قسم کے گھٹیا جملے جن کو حدیث بنا کے میرے پیغمبر کا فرمان قرار دے کے میرے آقا کے ذمے بڑے بڑے جھوٹ لگائے گئے۔ امت کو بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اس کتاب میں وہ لکھے ہیں جو قوم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مگر وہ حدیث نہیں ہے، لوگوں منتبہ ہو جاؤ۔ مگر میرے ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی محبت سے وضو کر کے نہا کے ماشاءاللہ عطر لگا کے جبہ پہن کے دستار فضیلت لگا کے امامہ پہن کے ٹوپیاں انواع و اقسام کی سر پہ رکھ کے جب بات ہوئی تو منبر پہ چڑھ کے قرآن پکڑ کے کہنے لگے اے لوگوں میں رب دی قسم چک کے کہنا وا، اگر محبوب نہ ہوتے، آپ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے تو میں کائنات نہ بناتا۔ یہ دنیا جھوٹ کو اتنے تواتر سے بول گئی کہ لوگ اعتبار کر گئے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ لوگوں اللہ کی قسم جھوٹ ہے میرے محبوب پہ، جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے، سلیقے سے بولا ہے، حدیث شریف کہہ کے بولا ہے، موضوعات کو شریف کہہ کے بولا ہے۔ میں اس کے سامنے گٹر کو شریف کہہ دوں تو تکلیف ہو، میں گندگی کو شریف کہہ دوں گند شریف تو تکلیف ہو۔ یہ لفظ شریف اتنا ہی گیا گزرا ہے کہ دنیا کے بدترین جھوٹ اور جھوٹے کی بات پہ لگا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے الموضوعات شریف کا حوالہ بنا کے قوم کو پیش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم ہمارے منبر و محراب نے اس پہ بات کی اور کہا کہ اگر ہم زندگی میں کوئی ایسی روایت بیان کر جائیں جو جھوٹی ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے، ہمارا کوئی مرشد ہماری رہنمائی کر دے، کوئی عام آدمی انگلی اٹھا کے کہہ دے، ہم زندگی میں اگر زندہ ہیں تو رجوع کرتے ہیں، مر جائیں تو ہم اپنی قبر میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تب بھی رجوع ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو خالص کتاب و سنت کا اور صحیح حدیث کا ہے۔ ہم نے اٹکل پچو نہیں کھیلے، ہم نے پیار کیا ہے تو اعتبار کیا ہے۔ آدھو مثالیں لے، میں تیرا سفر کرواؤں۔ ساری دنیا نے کہا، سب دنیا کلمہ پڑھا، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، میرا پیغمبر سے پیار بھی دے، اعتبار بھی دے۔ ساری دنیا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والی آئے، روئے زمین پہ ڈھونڈے، 8 ارب کی آبادی میں دیکھے، 249 ملکوں میں جائے، شافع معاشر کانفرنس کا اعلان ہے، یہ چیلنج نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں ذرا چاند میرے پیار کو دیکھ، میرے اعتبار کو دیکھ۔ جھوٹے دعوے کر لینا بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے جب سے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے، رب کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا، ہر بگڑی بنانے والا مانا۔ حضرات کوئی کمی آئی ہو، کوئی دکھ آیا ہو، کوئی درد آئی ہو، کوئی آزمائش آیا ہو، کوئی بلیات آئی ہو، کوئی مصائب اترے ہو، بحران آئے ہو، لوگوں سیلاب آئے ہو، یا کوئی مسئلہ بنا ہو، اولاد نہ ہوئی ہو میرے مسلک کا ایک وہابی پوری دنیا میں پلانٹڈ نہ ہو، ڈالا نہ گیا ہو، صحیح معنوں میں ہو وہابی، کسی ایک ڈھیری پہ جا کے غیر اللہ کے سامنے جھکا ہو، دکھانا تیرا کام ہے، اس در پہ سر رکھ دینا میرا کام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ حضرات میں نعروں کا قائل نہیں ہوں، لگائیں محبت سے لگائیں، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ پیغمبر نے جب فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ کہا، یہ انگلی اٹھائی، کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت دی، کس نے مانا؟ پیار کا اظہار کرنے والے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں پیار کرنا ایک اور ہے، کپڑے پانا اور ہے، ٹمکانا اور ہے۔
کچھ لوگوں کو نا ٹمکانا بہت آتا ہے. آنے دی شے نہ ہوئے ایویں کہی جان کے بھاجی تمہیں پتا کہڑا سرف پایا بھاجی پایا جی تسی بھی تن کجیا میں بھی تن. نہیں پاؤندے تو سارے ہی نے ایداں دا نہیں کسے پایا ہونا. کنے کا ہونا؟ میں نے کہا آپ نے خریدا ہے آپ ہی بتا دیں. اتنا لمبا چوڑا جو ہے سوال و جواب کی نشست میں جا کے جو پھر میں ایسے پہیلیاں ڈال ڈال کے کیا نہیں پھر بھی تسی ماشاءاللہ دنیا دار ہو پھردے ٹردے رہندے ہو. میں کہ یار جان دے جنہیں دا لیا دس دے یہ کہڑی ایڈی گل وہ سوٹ ہی جہاں دسنا پوے جڑا بول کے نہ دسے. کہندا نہیں پھر بھی میں اندازے نال کہہ چھڈیا. میں کہ بھاجی کوئی ہونا ہے کوئی ماشاءاللہ کوئی 6-7 ہزار دا. کہندا لو یہ پورا 27,000 روپے دا ہے. یہ پورا یہ ٹمکاؤنا آیا کہ نہیں؟ پھر انگوٹھی پائی پھر کہے جی آ پتا جی کہڑا نگ ہے. میں کیا یار مینوں نگا نگا دا ایڈا پتا نہیں ہے. نہیں یہ بڑا کام دا پتھر ہے. میں نے شعر پڑھ دیا یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے. کہندے نہیں بھاجی تسی بھی دانے پاؤندے جے تانوں پتا ہونا ہے بڑے ماشاءاللہ ون سمنے پائے ہوندے نے. میں کہا یار میں پائے ضرور نے پر میں ٹمکاندا نہیں. کہندا نہیں پھر بھی اندازہ لاؤ. میں کوئی تھوڑا جہا لایا تیر تکا تے کہندا جی کہ پیپل دے وچ نیلم ہے اسفائر ہے تے ماشاءاللہ یہ دا ریٹ جیڑا نا جی اس ویلے 1 کروڑ دے قریب ہے. 1 کروڑ. کہندا جی جڑا تسی پایا ہے تے ماشاءاللہ کوئی 2-2.5 لاکھ دا ہونا ہی ہے. میں کہ بھاجی 50 روپے دا لیا. اینا نہیں نا ساڈے پیار میں لوگوں نے سمجھ لیا بھی شاید اسی اظہار اوویں نہیں کریدا جویں تو گلی محلیاں چ 8 دن 12 دن لا کے اس تو بعد فارغ. اور میرے ویر پورے 12 مہینے الحمدللہ دن رات صبح شام ہر جگہ پہ ہر مقام پہ اپنی دعوت میں اپنے بیان میں اپنے کتاب میں اپنی پڑھائی میں اپنی تعلیم میں اپنی تدریس میں اپنے مطالعے میں اپنی اسٹڈی میں اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے میں بلانے میں ایک ایک پل جو ہے الحمدللہ گزرا ہے تو ایک ہی بات سکھائی ہے کہ لوگوں توحید وحدہ لا شریک عرش والے الہ کی اطاعت اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور سبق پڑھا بھی نہیں پڑھایا بھی نہیں. اور تجھے آج تک یقین بھی نہیں آیا تو آج ذرا میرا اعتبار دے. پیار کرنے والوں نے لونڈیاں آزاد کرنے والوں نے اس انگلی پہ اعتبار کیا میرے پیغمبر کے اس ہاتھ پہ اعتبار کیا اس بازو پہ اعتبار کیا اس وجود پہ اعتبار کیا اس زبان پہ اعتبار کیا بلکہ گالی دی. تبا لک سائر اليوم. آج بھی پیار کرنے والے میرے نبی کی حدیث کو بھی گالی رد کر کے ریجیکٹ کر کے امتی کو جتوا رہے ہوتے ہیں پیغمبر کو ہرا رہے ہوتے ہیں. حضرات یہ معاملہ دے رب نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب و تب. آپ علماء سے سن چکے حضرات اعتبار نہیں کیا. الحمدللہ جب سے پیغمبر نے قولوا لا الہ الا اللہ بولا کہ سر رکھنا ہے تو ایک در پہ رکھو. 360 بھی نہیں عزا بھی نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں ہوبل بھی نہیں وط بھی نہیں سوا بھی نہیں یغوث بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی نہیں نائلہ بھی نہیں. حضرات یہ میرے مشرق کے ہمسائے کے 33 کروڑ بنائے ہوئے الہ و معبود بھی نہیں مورتیاں بھی نہیں درخت بھی نہیں حجر بھی نہیں شجر بھی نہیں پھیری بھی نہیں نثار بھی نہیں سرکار بھی نہیں دربار بھی نہیں. اگر یہ سر جھکے گا ایک اکیلے رب کے در پہ جھکے گا. سر جس پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا. اور جناب عاشق بن کے در در کے دھکے کھا کے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی تیرے در کبھی میرے در کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. پھر ہر سال عاشقی بھی بدل جاتی ہے. کون سمجھائے تجھے؟ آج ذرا پیار سے میرا پیغمبر پہ اعتبار دے. تیسری چیز دے میرے محبوب نے جب کسی اور جگہ سر نہیں جھکایا مشکلیں بڑی آئیں مگر 1.25 لاکھ انبیاء کی کسی قبر پہ مزار پہ یا جا کے فلسطین میں اپنی کوئی مشکل نہیں بلکہ ہر مشکل دا اکو حل. شاف معاشر کا اعلان یہ تھا اذا حزب الامر فزع الى الصلاۃ. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح سے چل. تو کیسا امتی ہے کیسا پیار ہے تیرا کیسا اعتبار ہے کہ نام
نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، نام نبی نبی، ادھر جو ہے نام نبی کا مگر غلام سبھی کا، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے پاک پتنے چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار ملتانے چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار گجراتے چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار علی پور چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے اجڑو چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، لیکن میرے مزاج کو دیکھ، میری جماعت کو دیکھ، جب بھی تیار ہوئے یا رب کے گھر کے لیے تیار ہوئے، اولاد یا مسجد نبوی کے لیے تیار ہوئے یا قباء کے لیے تیار ہوئے، اگر مشکل آئی محلے کی اسی مسجد کے سر رکھ کے تھر کر کے چوٹی اٹھا کے کہا اللہ مشکل کو کہے آئے ہیں، مشکلیں اتنی بڑی نہیں ہیں، تم اتنی بڑی نہیں ہو، جتنا بچانے والا اور دور کرنے والا رب اکبر ہے، اللہ اکبر میرا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ میرا اعتبار ہے۔ مشکل کشا مشکل کشا میرا رشتہ کیا، میرا رشتہ کیا، حرمت توحید پہ، حرمت توحید پہ کلے بندے دی آواز تواڈے سارے نالوں بہتی ہے تے کہنا انہیں ہی سی جنوں قربان کرن دی۔ ایک باری محبت نال دل چ فیصلہ لے لو، اسی چمکاؤنا نہیں چاہتے، اسی اپنے اعتبار اور پیار دا اظہار الحمدللہ عمل نال کریدا ہے، عمل پیش ہے، کردار سامنے میں، زندگی پر لی مثال ملے تو بسم اللہ نہ ملے تو میری قبر تے ایک باری وہ بھابی تے لے آویں جڑا کسی اور درد چکیا ہو، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، رب یکتا کو، اس کی توحید کو، اس کے در پہ، رب کے گھر میں اس سر کو ٹیک کے کبھی مل تو صحیح، تیرا رب جو ہے وہ تیری مشکلیں نہ ڈالے تو مجھے کہنا، لیکن تیرا پیار تو ہے، اعتبار نہیں کیا، دعوت ہے کہ پیار جس سے ہو اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں۔ آگے چلیے، محمد الرسول اللہ جی میرے نال ہی ایک گل تے دسو، افضل ذکر کیڑا ہے جڑا سب تو افضل ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر دسو ایک باری، لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی ہے۔ محمد رسول اللہ۔ ہاں جی سونےو، جس زبان میں وحی والا قرآن دیا ہے نا، اس نے جتنی مقدار دی ہے، میرا پیار بھی اتنا ہے، میرا اعتبار بھی اتنا ہے۔ میرے آقا نے جب کلمہ سکھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، جب اذان سکھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ساری دنیا اذان دیتی ہے، جملے واضح ہیں، مگر جب بات افضل الذکر کی آئی، میرے مرشد نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، میرے صحابہ نے صرف اتنی رپورٹ کری کیونکہ پیار تھا تو اعتبار تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، صحابہ سے تابعین نے روایت لی، اتنا ہی معیار رکھا، اتنی مقدار رکھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تابعین سے تبع تابعین نے روایت لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ان سے روایت فقہاء و محدثین نے لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مقدار اتنی رکھی، حضرات مفسرین نے روایت لی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، روایت کے الفاظ اتنے ہی رکھے، ہمارے اہل الحدیث نے روایت لی، بچوں کو پڑھایا، یہی پڑھایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے جتنے جملے بولے تھے نہ ہم نے اس سے پڑھایا ہے نہ اس سے کم کی۔ زندہ باد۔
تجھے ابھی بھی پیار نظر نہیں آیا تو ایک مثال اور لے لے وبالمثال یتضح المقال. میرے پیغمبر پہ کتنی صورتیں اتری؟ 114. تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان، وہی قرآن تیرے پاس وہی میرے پاس. 114 میں 113 میں بسم اللہ پوری اتری، ایک میں نہیں اتری. جس میں نہیں اتری میں نے کوئی تعویل سے، کوئی دلیل سے، کوئی وضاحت سے، کوئی توضیح سے، کوئی تشریح سے، چونکے سے، چنانچہ سے، اگرچہ مگرچہ سے، کسی فقہ سے یا فقاہت سے، اپنی سمجھ یا اپنے انداز یا رائے یا قول اور فعل سے میں نے وہاں بسم اللہ نہیں لی. میرے پیغمبر نے 113 صورتوں میں بسم اللہ پوری دی. جہاں پوری ملی ہم نے پوری لی. میرے پیغمبر نے جہاں ادھوری دی ہم نے کوئی اور اپنی رائے نہیں شامل کی. بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے ہوئے جتنی ملی اتنی پڑی. نسائی کی حدیث سنن کے اندر موجود. توضؤ بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو. میرے آقا نے یہاں ادھوری رکھی. میں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی ایسی ویسی جو ہے وہ بات پیش کر کے اس کو رد کر کے پوری پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا کہ نہیں دی تو نہیں صحیح، دی ہے پوری تو پوری صحیح، ادھوری دی ہے تو وہ ادھوری بھی کافی. میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. ابھی بھی یقین نہیں، مثال اور لے. میرے پیغمبر نے تعداد جتنی رکھی ہے میں نے تعداد بھی نہیں بدلی. میں نے یار بدل گئے، کلاسیں بدل گئی، رومز بدل گئے، انسٹیٹیوٹس بدل گئے، یارانے بدل گئے، دوستانے بدل گئے، نظریں بدل گئی، چہرے بدل گئے، لوگ منہ دکھا گئے، پیچھا دکھا گئے. ہم نے کہا کوئی بھی نہ رہے، ایک اکیلا بدن ہے جب تک، جان میں جان ہے جب تک، پیار ہے جب تک. ایمان کا جو ہے معیار ہے یہ، اور پیار اور اعتبار ہے یہ. ساری دنیا نے اپنی کتابوں میں لکھا، بڑے بڑے فقہا نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، حضرات لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا. کسی نے کہا 20 ہے، کسی نے کہا 23 ہے، کسی نے کہا 27 ہے، کسی نے کہا 29 ہے، کوئی بولا 33 ہے، کسی نے کہا 36 ہے، کسی نے کہا 39 ہے، کوئی بولا 41 ہے، کسی نے کہا 47 ہے، کسی نے کہا لا حد لا، کوئی تعداد مقرر ہی نہیں. صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یہ چونکہ دو دو ہے تو بے شک ہزاروں نوافل پڑھ لو. ہم نے کہا یہ تمہارا پیار، تمہارا اعتبار. ہم نے پتا کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی گواہی ملی، ماں جی کی گواہی ملی، رمضان کی گواہی ملی، غیر رمضان کی گواہی ملی. میرے پیغمبر کی تعداد جو 11 تھی، ساری دنیا لڑ گئی، ناراض ہو گئی. میں نے رمضان میں بھی 11 رکھی، میں نے غیر رمضان میں بھی 11. حضرات میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھے، میرے یار نے 11 مہینے 11 رکھے. کداں عشاء دیا رکعتاں بچارا 17 پڑھاوندا رہا. ہم نے ڈیٹیل مانگ لی، ایتھے ہاتھ مار کے کہندا جی دواں گے دلیل دواں گے. ہم نے کہا چھوڑ یار، تنہائی میں بیٹھ کے اگر مل جائے نا تو کر لینا. اگر یہ ملے کہ میرے محبوب عشاء کی نماز مسجد میں 4 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت گھر میں آ کے پڑھتے تھے، کتنی ہوگی 6. یہ جو وطر ہے نا، یہ تو عشاء کی نماز ہی نہیں ہے، یہ تو تہجد کی نماز ہے. اور محبوب 11 پڑھتے تھے تہجد میں. 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟ میری میتھ شاید کمزور ہو، آپ گجراں والے حساب بڑا رکھتے ہیں. 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ 11 مہینے 17 ہی پڑھتا ہے. 6 اشاریاں کٹ دو تو کنیاں رہ گئی؟ بولو 12ویں مہینے ڈائریکٹ جمپ مار دا بھی وہ 11 کدھر گئی ہیں؟ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، یہ مانتا ہے مگر یار بیلی نہیں ماننے دیتے. ہاں ہاں آگے بڑھ، بات اتنی ہے. تو نے کہا جناب میں وطر ایک کو نہیں مانتا. ہم نے پوچھا پیار ہے؟ کہا پیار بہت ہے. ہم نے پوچھا کتنا ہے؟ کہا میں ان دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے یہاں تک اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے لا کے کیمرے کی آنکھ کے سامنے اسے ہونٹوں تک پہنچا کے اسے یوں چوم کر کے ایسی آواز نکال کے ان کو پھر اٹھا کے پلکوں کو چھپا کے
آنکھیں بند کر کے میں ان دونوں آنکھوں کا سرما بنا لوں، اتنا پیار ہے مجھے۔ میں نے کہا تھوڑا تیار رہے، بات اعتبار کی آ رہی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر امام حبدار آقا مدنی منٹھار محبوب میٹھی سرکار، اس طرح کے القاب دینے والے یار، جب بات آئی نا وطر کی کہ 9 وطر کیسے پڑھتے ہیں، 7 کیسے پڑھے، میرے محبوب نے 5 کیسے پڑھے، آقا نے 3 کیسے پڑھے، وہاں یہ باب بھی باندھا ہے، ذرا پتہ کر لینا، کھول لینا۔ کیف الوتر برکعت واحدہ، میرے محبوب نے 1 رکعت وطر کیسے پڑھا؟ کہتا ہے جی نہیں وطر تو 1 ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو تاب کی بات ہے۔ ارے اگر یہی بات ہوتی تو اس روایت کو بھی کبھی پڑھاتا نا، ان اللہ وتر یحب الوتر، تیرا رب 3 ہے، 3 کو پسند کرتا ہے۔ اگر مانا تیرے والا ہے تو پھر وہ عیسائی سچا ہے جو کہتا ہے کہ جب میں انگلی ہلاؤں تو اس انگلی میں بظاہر یہ 1 ہے، لیکن اس کے اندر جیسے 3 پورے ہیں، 1 انگلی میں 3 پورے ہو سکتے ہیں، تو 1 الہ 1 توحید 1 اللہ کے اندر بھی 3 معبود شامل ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے 1 اللہ الہ واحد ہو سکتا ہے، 1 اللہ کل ہو اللہ احد ہو سکتا ہے، یہ 3 مل کے 1 ہو سکتے ہیں۔ تو پھر تو کر ذرا یہ ترجمہ، ان اللہ وتر یحب الوتر، تیرا رب 1 ہے، 1 کو پسند کرتا ہے، کل ہو اللہ احد ہے، تیرے پیغمبر نے پڑھا ہے، ہم نے پیار بھی کیا، ہم نے اعتبار بھی کیا۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ شاف معاشر تو بھی مانے، شاف معاشر میں بھی مانوں، اعتبار تو کر کے قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے۔ یہ صرف پانی کے گھونٹ کے اوپر، جناب آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو مقدار تھی۔ میں پیغمبر کی ترتیب پہ بھی اعتبار کرتا ہوں، اور میری جماعت پورا سر سے لے کے پاؤں تلک یقین رکھتی ہے۔ ہاں ہم ماڑے صحیح ماٹھے صحیح، تیری نظروں میں جو تو نے بول دیا، القاب دے دیے، وہ تیری زبان، تیرا حال تجھے مبارک، لیکن کبھی ہم سے سن، کبھی ہمارے پاس بیٹھ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آج تجھ کو ملاقات کرواؤں۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جناب حرج کیا ہے؟ ہم نے کہا حرج ہی تو ہے، یار کی ترتیب ہم بدلا نہیں کرتے۔ کہنے لگے جی حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کس چیز میں؟ کہتے ہیں کہ جناب اذان سے پہلے محبت ہی تو ہے، پیار ہی تو ہے، ثواب ہی تو ہے، سواد ہی تو ہے۔ آئیے نا ذرا درود پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا جناب اگر محبوب کی ترتیب میں، یہ حدیث تقریری ہے، اذان تقریر کا میٹر ہے، میرے محبوب سامنے بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذان سنو مؤذن کو دیتے ہوئے، تو ویسے کہو جیسے وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا بولو۔ اور جس نے یہ اذان سن کے میرے اوپر درود پاک بھیجا، میرے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کری، کل قیامت کے دن میں شافع معاشر بن کے اس کی سفارش لازمی کروں گا۔ پڑھا سب نے؟ پڑھیا تو سارے نے، عمل صرف وہابی نہیں کرا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہنس کے کیوں کہہ رہا ہوں؟ نصیب اپنے اپنے، مقدر اپنا اپنا، بات اپنی اپنی، رات اپنی اپنی، پیار اپنا اپنا۔ اور لوگوں میرا اعتبار دیکھ۔ میرا ایک یار پروفیسر سے کہنے لگا یار ایڈیاں بہتیاں گلاں نہ کریا کر، ہولا ہاتھ رکھیا کر، کیڑی ایڈی رجالی گل ہے جو کوئی درود پڑھ لیندا ہے۔ میں کیا سونیا اگر گل ہوندی نا صرف پیار دی تے اعتبار دی نہ ہوندی تو میں اینے کو درود پڑھدا کہ ساری زندگی اذان دین تو پہلے درود اور ون سمنے بناوندا، 3064 زباناں چ درود بنا کے تینوں اینے کو ویرائٹی دیندا ساری زندگی۔ جدوں فرشتہ آن لگدا نا موت والا، ادوں میں اذان شروع کردا، میں اینے بھی درود پڑھ چڑھنے سی جے گل پیار دی ہوندی، گل اعتبار دی ہے، گل پیر دی ہے، گل استاد دی ہے، گل سبق دی ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ تو کر جتنا کرنا ہے، تیرے درود تجھے مبارک۔ وہ کہتا یار پھر بھی کیڑا رجے جی میں اج میرے 3 سی نا، اس دن بھی 3 ہی سن۔ تو میں آخیا پروفیسر صاحب اج نا کھابے چنگے نے، مینوں اکثر کہندے ہوندے سی یار توں تے روز کھانا چنگے ماڑی سانوں تے کدے مہینے بعد کھا لے۔ میں کیا آ جاؤ میرے کہندے ایک شرط تے جاؤں جاندیا کھانا کھوایا۔ میں کہیا گڈی چ بہو، بیٹھ گئے۔ میں کہ جی یہ گل جھوٹی جے، پہلے ڈائریکٹ جاندیا خطاب ہونا، ممکن کوئی پانی بھی نہ پوچھے، ممکن کوئی پانی نہ پوچھے۔
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਭਣਾ। ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਚ ਭਾਇਆ ਭਜਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਣ ਮੁਕਾਮੀ ਖਤੀਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਕਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਆਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਮਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਖੈਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ हुई, ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانا ہے تسبیح میں امام نہیں۔ اچھا جی فون بھی کرا، میسج بھی کرا، تو جانتے ہیں میز تے پتہ کی پیاسی کھیر ٹھنڈی، تو میسج میں آپ میں نے جانتے ہیں کہتے ہیں کہ جی پڑھو بسم اللہ تے شروع کرو، بابا بھوک لگی ہے، موٹے تے بندے کہندے بھاجی بھوک مارنی جی، پہلے ہی ذلیل کیتا جی، اتنی دیر رول دے آ جائے بھجاندے آ رہے جی، کھانا کھواؤ۔ میں کہ یہ کی ہے؟ کہندے دی واری بعد چ ایدی ترتیب بعد والی ہے، سیکنڈ لاسٹ تے آخری نہیں، ایدی ترتیب سیکنڈ لاسٹ۔ میں کہ یار کی ہے رجے 2 لقمے تے لانا ہونی دے لوں، کہندا بھاجی نہیں ایدا نہیں۔ پھر میں انہوں نے کہا بھائی جلدی کرو لے آؤ، وہ ماشاءاللہ نا چاہ دے کپ چک لیا، میسج میں ہی کیتا سی۔ کہندا یار یہ کی انہاں نوں سمجھا۔ میں کہ کی ہویا؟ کہندا چاہ تے اینڈ تے ہوندی ہے۔ میں کیا حرج کی ہے سرکار؟ پہلے پی لو گے؟ کہتے جی حرج یہ ہے کہ بھوک مر جانی ہے جڑی پہلے ہی باقی ماڑی موٹی بچی ہے، پھر روٹی آئی تے کھادی۔ تے میں کیا سونے ہوں اگر دنیا دے وچ ایک کھانے دے وچ تسی برداشت نہیں کیتا کہ جیڑا مٹھا بعد وچ تیری روٹین ہے انہوں پہلے کھا لویں تے چاہ جڑی اینڈ والی انہوں پہلے پی لویں، اوے سونیا ایتھے تیری بھوک جان دا ڈر ہے، اوتھے تینوں ایمان تے سنت تے جان دا ڈر نہیں ہے کہ وہ مر جائے گی۔ ایتھے بھوک مرے تے فکراں، سنت مرے تے ڈر ہی کوئی نہیں۔ حرج کی ہے جیڑے درود میرے محبوب نے بعد وچ پڑھایا ہے اسی پہلے نہیں پڑھتے، اے تیرا بھی طریقہ ہے، مگر دین چ تو کہنا ہے حرج کی ہے تے دنیا چ کہنا ہے حرج بھوک مر جاؤ۔ وہ دردہ مننا پھردا ہے، پر کلا کلا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ آ میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، تھوڑا تجھے آگے لے جاؤں۔ کہندا جی جتنا صحابہ نو اسی منیا نا تسی نہیں من دے نال جے۔ پوری دنیا چ ڈنڈورا ہے کہ وہابیاں نے صحابہ نو نہیں منیا، تے میں تے حیران ہاں ساڈی ہر دن 3-4 موضوع نے جنہاں تے کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، یا عظمت توحید تے، یا شان رسالت، یا سیرت النبی تے، یا ختم نبوت پہ، یا عظمت صحابہ والے بیت پہ۔ یہ موضوع نہیں تینوں کدی نظر آئے؟ اشتہار نہیں دسے؟ وہ کہندا جی مینوں جتھے دسے میں پاڑ دینا، مینوں تہاڈا اشتہار چنگا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، اگے ٹور۔ میرا صحابہ نال پیار بھی ویکھ تے اعتبار بھی ویکھ نالو بھائی۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ گلاں منہ تے مارے ہو، ذرا دل تک پہنچائے ہو۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ میں تیرے دل کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں، بند کر کے دیکھ، جتنی مرضی کنڈیاں لگا لے۔ جدن میں باہروں بند کرتا نا پھر گل اوکھی ہوئے گی۔ حالے تک ساڈے بوئے کھلے نے تے اسی باہروں ہی کنڈیاں نہیں لائیاں، ابھی تک دعوت ہے، گالیاں سن کے بھی گھبرائے نہیں۔
جواب گالی نہیں دیتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا جو انداز ہے طائف والا وہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ کیڑا ممبر و محراب ہے جڑا گال نہیں کٹدا؟ ایک مسجد تے 26 مسجداں دے سپیکر لا کے گالاں پاؤن تے یار آ کے دسن جی تانوں گال کڈی ہے، اسی کڈا پولا جہا کر کے بغیر ٹینشن لے کے دیتا یار مینوں بھیجی نے نا جی میں لیندا نہیں۔ تے جڑے ایڈریس تے ٹی سی ایس کرو، اگر اوتھے اس پتے تے بندہ نہ لوے تے مال کتنے جاندا پاجی؟ گل تے یہی ہے۔ سونے نو کیا گیا مسمم مسمم مسمم، کسی نے دسیا جی تانوں کہندے پیندے سونے، کسی نو کہندا ہونا میرا نام تے محمد ہے۔ لوگوں نے خیر مقلد بھی بولا، وہابی بھی بولا، معلوم نہیں، ملکہ وکٹوریا سے لے کے کہاں تلک بولا۔ اور جنازے پڑھو جا کے کسی اولادا بابی پتا جی جنہیں حلوے دی دیکھ لائی سی وہی گیا نا، نہیں سمجھ آئی؟ چودھری شہباز شریف وہی پھردا سی نا جیڑا کہندا سی علامہ احسان علی ظہیر دی البریلوی دا جیڑا جواب دے پلاٹ دوں تے حلوے کھواؤں۔ ملکہ وکٹوریا دی اولاد اسی تے جنازے تسی جا کے ماما دے پڑھو۔ اسی یہ جملے نہیں کہندے، سانو زیب نہیں دیندا، اسی گالی دا جواب گالی نہیں دیندے۔ جوان صرف ذرا جگر دے، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ ہم صرف دعوت دیتے ہیں، یا میرا پیار دے، ایک صحابہ پہ اعتبار دے۔ اسی ایک پل دے صحابی ماننے ہیں، ماندے ہو؟ جن نے سب تو لمبا یارانہ کٹیا انہوں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو لمبا ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ خواتین تو سب تو لمبا ٹائم سیدہ دے نال، سید نے پہلے سب سے عورت بولنے والی جناب سیدہ خدیجہ سے گزارا۔ یار جن نے ایک پل نہیں بھی گزاریا نا، اسی انہوں بھی منیا ہے۔ تے ایک مثال دوا، رکوع تو پہلے تو رکوع تو بعد رفع الیدین دا مسئلہ ہے نا، سارے پتہ کیوں نہیں مانتے یار، کیوں نہیں مانتے؟ پیار بڑا ہے۔ لیٹاں لاؤن گے، ایک نے تے کل ترجمہ کیتا ہے قرآن مجید چ لکھے آیا بھنگڑے پاؤ خوشیاں چ بھنگڑے پاؤ۔ پہلے ڈھول بجاؤندا سی، ہن بھنگڑے والا بھی آ گیا۔ تے کل نو کسی نے میرے پتر نے کہہ دیتا نا ابا بھنگڑے تے سکھ پاؤندے نے، پھر انہیں کہنا لے تیرا منڈا کیداں بولدا، ترجمے کرے گا قرآن میں غلط۔ قرآن وہ اس میں شفا نہیں ہے جو بانسریوں ڈھولکیوں میں تھی۔ تجھے حیا نہ آئی، تو نے امتیوں کو بڑھایا چڑھایا، تو نے پیغمبر کے صحابہ پہ اعتبار چھوڑا۔ کہندے نے ابن عمر دی روایت ایسی نہیں مانتے، فقیہ نہیں ہے، سمجھدار نہیں سی ہے۔ واہ سمجھدارا، واہ تیریاں مت دیاں تُماں پاواں تے جگ چ پاواں تے رج رج پاواں۔ او جی سمجھدار نہیں سی، فقیہ نہیں سی۔ سونیا جے میرے نبی دے یار ہی سمجھدار نہیں سی تو پھر تیرا میں اعتبار کیا؟ جے کول رہن والے بھی روشنی تو مستفید نہیں ہوئے تے جنہ دا اعتبار اینا سی کہ پیار اینا سی، محبت اینا سی کہ پیشاب نہیں آیا، سونے انہوں کتے کیتا دیکھیا تے ہوتے وہ حیات بنا کے بہ گئے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جڑا دروازہ ہے نا، اے اگر عورتوں نے خاص کر دیتا جاوے تے ابن عمر دی فقاہت تے سمجھ، عقل تے دنائی، محبت تے پیار وے پوری زندگی باب النساء چو گزرے نہیں۔ اے سونیا میرے پیغمبر نے کہا لا تمنعوا ایمان اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کی نماز افضل گھر میں، اگر اجازت مسجد میں مانگے تو روکنا نہیں۔ بیٹے نے روکا، بیٹے کو سمجھایا، اس نے کہا بیوی میری ہے میں روکوں گا۔ پھر پوری زندگی ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کری۔ نبی سے پیار نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، فکر نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ تو نے رفع الیدین اس لیے رد کر دی کہ ابن عمر فقیہ نہیں ہے، پھر بھی تانا ہمیں ہے۔ میرا پیار دیکھا اہل البیت سے، پوری دنیا نے جگ جگ میں رو رو کے دھو کے بول کے ڈھڈورا پیٹا ہے۔ اہل بیت وہابیاں نو پیار نہیں، جنہ پیار سانو ہی نا شاید ہی جم کے بھی کسی نو 10 جنماں دے وچ بھی انڈیا لو بھی ہو کے آ جائے نا تو پھر بھی انشاءاللہ وہ نہیں۔ آ تینوں مثال بخاواں،
ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਨੋਤੇ ਵਿਤਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੜਿਓ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਭਾਬੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪੜਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣਾ। ਪੜਿਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਹਦਨੀ व आफिनी व तवल्लनी व बारिक ली। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ। ਹੈ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਇੱਥੇ? ਸੌਗਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, जवानों भी आती है, बच्चों भी आती है। सुनो फिर, चले आपके घर में पता होगा 4 साल उम्र क्या होती है। 4 साल उम्र है मेरे नबी की गोद में है। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 5 ਸਾਲ ਖੇਡ ਲੈਣ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੈਗ ਭਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁੜ ਜਾਣੀ है, हो जाना है, करा लांगे कोई नहीं, पाँच चलिया उम्र घट करा लांगे, देख लांगे। गोद में बिठाया हुआ है, सीने से लगाया हुआ है, अपनी ठोड़ी उनके सर पे रखी हुई है, खुशबू महसूस कर रहे हैं और उनको अपना जो है वो क्या कह रहे हैं कि आप मेरे रिहान हो, मेरे फूल हो। ये जो होती है ना बबरी सी खुशबू वाली नियाज को, जिसको पिंक कलर नहीं, ये पर्पल कलर के, जामनी कलर के फूल लगे होते हैं, ये खुशबूदार पौधा मेरे महबूब तशबीह देते हैं अपने नवासों को। हजरत हसन को कहते हैं किताब तौहीद इब्न मंदा की रिवायत, और मेरे बेटे इज़ा फरगत मिन क़िराअतिक, जब तू सना पढ़ ले और जो है उसके बाद फातिहा और कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाए, सूरत पढ़ ले, फिर क्या कहना है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत। हजरात, ये पूरी दुआ रूए जमीन के ऊपर पूरी दुनिया में चला जा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी मसलक है अपनी जगह पे बैठना पड़ेगा। अगर ये दुआ आती होगी मेरे 100 साल के बुजुर्ग को भी, 60 साल के बुजुर्ग को भी, 50 साल वाले को भी, 40 साल वाले को भी, 30 साल वाले को भी, 20 साल वाले को भी, 10 साल वाले को भी, 5 साल वाले बच्चे को भी। क्यों हमें ये क्यों याद हुई? लोगों ने कहा नहीं लेनी, बच्चा छोटा है, उम्र 4 साल है। हमने कहा जो नबी की गोद में है, 4 साल क्या 3 साल के बच्चों के पहाड़े सुन के दाद देता है, इंग्लिश सुन के बड़ा खुश होता है, फ्रांसीसी सुन के बड़ी दाद देता है, और जर्मनी की बातें सुन के जो है वो तालियां बजाता है, कोरियन जुबान आती हो, चाइनी आती हो, शिंग शोंग शौक करवाता है, और बड़ा चौंक के कहता है बल्ले 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 मेरा बच्चा। जब महबूब का नवासा गोद में बैठ के प्यार से पढ़े भी, सुने भी, सुनाए भी, और फिर वो रिवायात मेरे महबूब के सहाबा ने ली, ताबईन ने ली, तबा ताबईन ने ली, मुहद्दिसीन ने ली, किताबों में लिखी, सनद जो है वो लाई। अहलुल हदीस ने प्यार भी किया, एतबार भी किया, हमने पढ़ के दिखाई है। बाकी भरावां दे मौलवियां नूं भी नहीं आउंदी। एक इंटरव्यू सी मेरा इस्लामियात दा, मैं लै रिहा सी, ज़ाहिर है इस्लामियात चंगा करके माड़ा मोटा बंदा तो नहीं आउंदा। मैं पूछ लिया वीरो जाओ एवें करो, मेरे नाल एक गल करो, जेड़ा मैं तुहानू सवाल पूछना बाहर नहीं जे दसना, बस इन्नी के गल वादा। कहंदे जी ठीक है। मैं क्या जे तुहानू आ गया जवाब ते पक्के जे नहीं आया ते फिर अगले सवाल पूछ लांगे। माशाअल्लाह 21-22 बंदियां नू पूछया, किसे नू भी नहीं सी, हाले भी प्यार सानू नहीं, एतबार। दुआए कुनूत पूरी दुनिया में गवाह है कि अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह नबी से भी प्यार करे, असहाब से भी प्यार करे, अहलुल बैत से भी प्यार करे। हजरात, बातें बड़ी हो सकती हैं, मगर मैं तुझे दलील के तौर पे लाना चाहता हूं। आ तू मेरी इबादत ही देख, मेरी इबादत देख। इबादत सारे करते हैं। मैं दरबार पे मैं पिछले दिन शायद गुजरा वाले से भी जिक्र किया सी, इसे ही मेरे नाल सी क्लास कर लो नसीर ड्यूटी, नसीर अहमद, दोवें जाने असीं जोर दी नमाज पढ़न लई निकले, छुट्टी हुई सी, दरबार ते बड़ी दस सैयद महबूब जिलानी दे दरबार ते जिदों जान लगे ना वजू करन ते उन्नी देर नूं मखाने वंडण वाले आ गए, जेड़े चुक के न्याज नहीं सिੱਟਦੇ। इन्हें वेख्या तो उधर नूं नस पिया, दाने चुगन टुर गया। तो उस्ताद जी अब्दुल अजीज बिडानी साहब पिछे वेखण डे सी, उन्होंने रूल ते तुतका ते एडा डंडा जिहड़ा 4 किताबां अरशों लथियां ते 5वां लथा दिगा, 4 किताबें बहु कुछ कीता पर सिद्धे कीते दिगा। उन्होंने उतों
ਪਟਾਕਾ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਚਾਂ ਦੇ ਵੱਜਾ, ਵੂਈ ਕਰਦਾ ਭੱਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੂ ਇਹ ਵੀ ਵੂਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਪੜੀ ਨਾ ਡਾਡੇ ਪੜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ दे अल्लाह अकबर। मैं कोई कहानी या लतीफा नहीं सुना रहा, वो रियलिटी सुना रहा हूं कि जो हकीकत है। यार तू मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरी इबादत देख, जो चीज मुझे मुस्तफा से मिली है लेता हूं। आका ने नीयत दिल से करी, इन्नमल अमालु बिन्नियात कहा। इमाम बुखारी ने अपनी किताब की तमहीदी जीनत बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जग को पढ़ी भी, पढ़ाई भी, सुनाई भी, बात नीयत की आई, हमने दिल से करी। मुस्तफा के दिल पे हमने अपना दिल रख दिया, हथेली पे अपना दिल रख दिया। मेरे महबूब ने जुबान से जो कलमे नहीं बोले, सारी दुनिया लड़ती रह गई और कहती रह गई। पढ़ के भी दाद के आंदे सी, पढ़ 2 रकात नमाज फर्ज। मामे भी आंदे सी, वो तू पढ़दा नहीं कि कितना पढ़ी है। उस्तादा ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह नाले पढ़िया ही नहीं। जे पढ़िया होंदा तो फिर नियत की होनी सी, रकातान मिनल फज्र। जे किसी मौलवी ने इदा की सिखाई है तो बिस्मिल्लाह जी वही सिखाई है, 2 रकात 3 रकात 4 रकात। सारे जग ने पढ़ी जे असी नहीं पढ़ी। साडा प्यार वेख, साडा इतबार वेख। मैं एक दफा कहा कि पूरा जग मिल के किसी एक सही सनद नाल अपने किसी इमाम तो ही नीयत विखा देवे। सोहणियां तो नहीं लभी, सहाबा तो नहीं लभी, अहले बैत तो नहीं लभी, ताबईन तो नहीं लभी, तबा ताबईन तो नहीं लभी, फुकहा मुहद्दिसीन, चलो इन्हां चों किसी तो विखा दो। मेरे एक वीरे ने पढ़िया, अल्लाह उन्हें जज़ा देवे, बरेलवी भाई ने या जिन्हें भी पढ़िया। लोकी ते साडे पुठे पुठे ना लैंदे, जा तू पढ़े ते असीं तैनूं फिर भी दात देईदी, तू पढ़िया ते सही, तू वेखिया तो सही, तू लभ्या तो सही। लब लब के थक गया, सारियां किताबां बोलियां। अपने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो एक सनद का मुतालबा सी, ना सनद लभी ते ना ये मतलब लभा कि 2 रकात नमाज फजर, 4 रकात नमाज जोर असर या इशा, 3 रकात नमाज मगरब मिलदी ते ले आउंदा ते शायद मैं यार नूं कुछ कहंदा जो किया सी पहुंचदा, लेकिन नहीं मिली। इमाम शाफी का कोई एक कौल लेके इधर उधर की बात बना के अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए बोला, हजरात अल्लाह का शुक्र है जब पूरी दुनिया में एक भी वहाबी को जरा 2 रकात बुलवा के ते वेख जेडी सोहणिया ने बोली नहीं उसी नहीं बोलदे ला ला के इंशाअल्लाह। ते जिथे सोहणिया ने बोलिया है सारी दुनिया ने डकिया। आका ने फातिहा पढ़ी, पढ़ने कि नहीं पढ़ते हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते फर्क भी समझ लो, एक हुंदी है किराते कुरान, वो दुनिया च कोई भी वहाबी इमाम दे पीछे नहीं जे करदा। एक हुंदी है किराते फातिहा, वो असीं कदी छड्डी नहीं है। किराते कुरान तू जेड़ी आयतां पढ़ के दसना ना भाई दा कुरियल कुरान, तू सानू फिर कदी चेक कीता ही नहीं। कुरान दे 30 पारे, पहला पारा अलिफ लाम मीम ते आखिरी अम्मा, इस तू वध के ते नहीं 30 पारे ही ने ना, मानदे हो? ते पहला पारा अलिफ लाम मीम, यहां से कुरान का आगाज, यहां से लेके वन्नास की सीन तक हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा। ये उम्मुल कुरान है। महबूब ने कहा है जिसने नमाज में उम्मुल कुरान नहीं पढ़ी, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, ओदी नमाज कोनी जे फातिहा से कदी छड्डी नहीं ते इमाम दे पीछे कुरान जो सी कोई आयत पढ़ी नहीं। साडा प्यार वेख, साडा इतबार वेख, साडा मेयार वेख, ते फिर कदी वेख के जरा अगे टुर। जेड़ा सोहणिया ने पढ़िया ही ना ओनू डकदियां वड्डियां नू तो की तू साडे काके नहीं डक सकिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रब दा शुक्र है। मेरे सोहणिया ने आखिया वा इदा कालल इमाम वलद ज़ालिन फक़ूलू आमीन। फरिश्ते भी आमीन कहते ने ते जिन्हां ने तुहाडे चों आमीन आखी। अच्छा असीं साड़न दे नहीं कहंदे, ये भी गल याद रखियो। असीं सुन्नत समझ के, प्यार समझ के, एतबार समझ के, मेयार समझ के, सोहणिया दा हुक्म समझ के, आप दा आर्डर समझ के, जिवें सहाबा ने कच्ची मस्जिद नबवी च आमीन आखी ते मस्जिद नबवी गूंज पई, मस्जिद नबवी गूंज पई ते वीरिया गूंज साडे भी पैंदी हो ते पैंदी रहनी है इंशाअल्लाह, पैंदी रहनी है। मैं ना एक दफा चेक किया, चूंकि कुछ साल उत्ते रहा हां, मस्जिद नबवी च पहली सफ च जेड़े लोग ने ना जगह नहीं देंदे किसी को, मुस्तकिल इबादत वीजे ते बैठे ते बैतुल्ला च भी ना पहलियां सफा च इमाम दे पीछे खास मुसल्ले डटे ने ते वो भी जगह नहीं देंदे।
میں پڑھن گیا سا ریسرچ کرن گیا سا میں ریسرچ کیتی ایک دن دیکھیا کہ انہاں چ جنوں پوچھاں ہوئی انفی جنوں پوچھاں ہوئی انفی جنوں پوچھاں ہوئی انفی ایک دن میں پوچھ لیا سونیو یہ تانوں ایتھے عبادت دا بہتا مزہ ہوندا کسی اور نوں بھی پہلی صف دے دیا کرو تے کہندے تو کون آ میں کہ میرے داد کے والے جڑے نے انفی انفی کہندے وہ ذرا مطمئن ہو گیا کہندا اسی اس لیے ایتھے پیچھے کھلونے ہاں کیونکہ اتوں آمین پوری دنیا چ جانی ہوندی ہے ریکارڈ ہونی ہوندی ہے کم از کم اسی ڈھیلی کہاں گے نہیں کہاں گے تے اتوں آواز تو باہر نہیں نہ جاؤ سر جی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا یاراں دی مہربانی سنا رہا لیکن تجھے دعوت دیتا ہوا اپنا گھر بنا ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کو کور کر بالکل تیرے کمرے میں کوئی آواز نہیں آئے چاروں طرف سے کھڑکیاں بھی بند کر دے روشن دان بھی بند کر دے در و دیوار بھی بند کر دے کانوں کے اندر جو ہے وہ روئی بھی ڈال لے پھر ایک دفعہ بیت اللہ دی مغرب دی نماز لا جائے وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ تیرے گجراں والے دے وچ تیرے بند گھر دے وچ گونجا نہ پہ جان تو مینوں کہیں ریموٹ پھڑ کے بہ جا جے نہ یقین آوے تے رب تو دعا منگ اللہ تینوں عمرے تے حج دا موقع دے تے جا پتہ کر جے اے بھی نہیں تے اپنے امام ابو حنیفہ دی اپنی جامع چ جا کے پتہ کر ہم نے معیار مصطفیٰ کو رکھا ہے شافع معاشر کو رکھا ہے انہوں نے آمین کہی ہے چھڈی نہیں نعرہ تکبیر مسئلہ کیا کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ مشکل کشا اے خدا اے خدا مسلک اہل حدیث زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد فقہاء اہل حدیث زندہ باد شہداء اہل حدیث زندہ باد گل مثالاں دی ہے تے عبادت چ ذرا اگے ڈور دو سجدیاں دے اد دے وچ کدی بہن سکھی نہیں میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اسلام آباد تو اگلے دن فون آندا ہے اودے وچ پوچھدے نے جی ایک مولوی صاحب نے کیا ہے کہ دو سجدیاں چا دعا کرو نا تے اودے نال آ مسئلے حل ہوندے نے رزق دے تے اسی تے اج تک سنیا ہے کہ پہلے سجدے تو اٹھ دیاں ہی تے ماڑا جا پھر نال ہی دوجے چ پہ جانا ہے تے انہاں دو چ جدوں بہنا نہیں تے انہاں چ پڑھنا کی یہ بھی ہوتا دی جی میں دعائے قنوت بچاریاں نو یہ بھی نہیں ہوندی تے چھوٹی جی دعا ابو داؤد تے امام نسائی نے جڑی ذکر کیتی کہ محبوب دو سجدیاں دے درمیان کی پڑھدے سی رب اغفر لی یہ بھی بچاریاں نو ہوندی باقی تے ہوندی میرے اللہ دی سپرد ہے تو میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ گل روزے دی ہے تے میں تیرے گل پا دیواں کنی بھی گل پا دیواں میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ جدوں چھٹی ہوندی ہے نا میرے شہر دے دو بڑے کالج تے دو بڑے سکولاں دی حالت کی ہوندی ہے جتنے بچے بچیاں نے اکٹھے ہو کے گیٹ تے آئے ہوئے ٹائم ہے چھٹی دا پورا ایگزیکٹ بوا کھلدا نہیں تو چھٹی سارے ٹر گئے دوڑا لائیاں جدو روزیاں دا ویلا ہوندا ہے ایک جماعت ہے سرور زمین تے جدو سورج غروب ہوندا ہے تے کہندے چھٹی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ میرا پیار دیکھ میرا اعتبار دیکھ اللہ مینوں کہندا تو میرا انتظار وے تو میرا انتظار دیکھ میں نے کہا کر کتنا کرنا ہے ایک نے 3 منٹ کیتا ایک نے 5 منٹ کیتا ایک نے 7 کیتا ایک نے 10 کیتا میں کہا یار گل انتظار دی ہوندی نا اللہ دی قسم میں پوری رات لگا دیندا اگلا دن لگا دیندا اگلی رات لگا دیندا پورا سال لگا دیندا اگر جب تک موت نہ آندی میں انتظار کردا رہندا بات پیار کی انتظار کی نہیں ہے بات معیار کی ہے بات اعتبار کی ہے میرے محبوب نے کہا تھا اذا اقبل الليل من ها هنا واذا ادبر النهار من ها هنا جدو ادھر رات آ جائے ادھر دن ٹکیا غروب ہو جائے فقط افطر الصائم کوئی روزہ کھولے تے پاویں نہ کھولے روزہ کھل گیا روزہ ایئرپورٹ تے کوئی جاوے یا نہ جاوے باہر بیٹھا انتظار کرتا رہے لوکی کہندے جی فلائٹ اڈ گئی ہے فلائٹ تے منہ نیوا کر کے واپس آਉਂਦਾ یار بس میں تے ادھر ادھر لگا رہا فلائٹ تے اڑ گئی ہے سونیا اللہ دا شکر ہے ہم نے لوگوں کی طرح شرمائے نہیں گھبرائے نہیں کسی نے کہا وہابی کی اذان ایک بھی وہابی
دا شکر ہے ادھر اذان ہونی ہے ادھر کھجور چوک کے کھولنا کھولو نہیں کھولنا کرو انتظار الحمدللہ یہ رہی سنت یہ رہا معیار یہ رہا پیار یہ رہا اعتبار حضرات اگر رات پہ آ جائے اس دنیا کے ٹرو سیری دا ٹائم سارے پرہیاں کے 5 منٹ پہلے لگے ہوتے ہیں پرہیے جی میرے سونے نے آکھیا اور جیڑا تسی کولا کٹورا مونگر شنگر پڑیا ہوئے نا تو جے تانوں اک لیٹ کلی کو مسئلہ بن گیا ہے بلا وجہ نہیں اگر کوئی مسئلہ بن گیا اذان ہون رہی ہے تے اس دوران جیڑا کھا سکدے ہو کھا لو جاؤ اس گل تے اعتبار پوری دنیا چ نیلی چھت دے کی تھلے کیتا جے کبابی نے کیتا جناب بے شک سب شرما گئے سب گھبرا گئے میں نے پیغمبر کی بات کا اعتبار کرا معیار کا اعتبار کرا اب بھی تجھے میں نظر نہیں آتا برا لگتا ہوں جا کبھی تنہائی میں گریبان میں جھانک کر کے دیکھ ساری دنیا فجر کی اذان پورا سال ساڑھے کے بعد ساڑھے ایک موسم سے گیرا سی ایک دن نہ بابا ہی لیٹ گئی تو میں آخیا کاکے تو کیوں آج لیٹ نہیں اذان گئی ہے کہتا جی پروفیسر صاحب کی کرا آج میرا کوکڑ لیٹ ہو گیا میرا کوکڑ لیٹ ہو گیا میں کہ کیڑا کوکڑ کہتا جی میں ویسے الارم جڑا لایا نا وہ کتے سرانے تھلے نپیا گیا تو دوجا کوکڑ بولیا تو میں آخیا ہوں ٹائم ہویا میں ادھر جا کے سپیکر کھول کے یان کہتی وہ تے چنگا بھلا ٹائم لگے سونیا یہ تیریاں مرضیاں ہو جاتی ہے لیٹ ہم بھی ہو جاتے ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن معیار کیا بنایا ہے 12 مہینے سدا بہار لا زوال وہی معیار ہے تو ہماری اذان پہ مغرب کی اذان پہ روزہ پورے یقین سے کھول سکتا ہے اور پورے یقین اور اعتبار کے ساتھ الحمدللہ ہماری فجر پہ روزہ بند کر سکتا ہے ہم نے معیار مصطفیٰ کو بنایا ہے ان کی بات کو بنایا ہے حدیث کو بنایا ہم نے اپنی ذات کو اپنے اوقات پہ لا کر کے کیلنڈر پہ مسلط نہیں کرایا تے آخری گل تے یا سلام جی ٹوریے ذرا ٹورو گے اس گل دا تعلق جے تھوڑا جہا آخرت نال دنیا والیاں تے گلاں ہو گئیاں قبر والیاں میں چھڑ دینا اوتھے ویریاں نوں اے ہوندا کہ حضور ہر قبر چ ہون گے حضور ہر قبر چ اچھا یار کبھی اعتبار کر کے ویکھ اللہ دی قسم ساڈے بھابی مولوی تینوں دعوت ہی دے سکدے مت ترا بنے دینی ہوندی ہے کسے نے ٹرکاں پیچھے بڑا سوہنا جملہ لکھیا سی غصہ نہ کری انہیں لکھیا سی عقل ہے تے سوچا ہی سوچا عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں میرے ویریا پیار کر اعتبار کر ذرا محبت نال ویکھ تے آ دیکھ ہمارا پیار دیکھ ہمارا اعتبار دیکھ میں تجھ کو دکھا دوں کس جگہ نہیں کہا گیا کہ حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یار ایسا کرو جی آئے نے تے کدی سونے دی بھی تے تصویر لائی چھڈو نا یار اپنی مولوی نے ایڈے لمبے تورے دی لائی ہوتی ہے کہ پوری فلیکس مک جاتی یقین کرو مینوں ایک دن نا منڈا میرا اسی ادھر لنگن ڈے سن راہ والی تو لنگے کہندا بابا ایتھے جننے کلفیاں ویچدے انہاں دیاں داڑیاں لگیاں ہی نہیں اوندا کلفی نہیں وکدی تے او ایک ادھر دے بینر ویکھیا او تاں نوں کہندا بابا یہ اوپر موم بتی لگی ہوئی ہے میں کہ نہیں پت یہ پگڑی دا تورا ہے شان تیری زیادہ عام تیری زیادہ بات تیری ہے تذکرے تیرے چل رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوا ہے محبوب آئے ہوئے ہیں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں محبوب اگر یہ میرا عقیدہ ہوتا کہ محبوب یہاں موجود ہے خالی چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھتا میں کبھی آگے مسلح پہ نہ آتا میں کبھی جمعے کے دن ممبر پہ نہ چڑھتا کیونکہ محبوب کے ہوتے ہوئے ممبر پہ چڑھے گی جرت کس کی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے مسلح پہ کھڑا ہو یہ اتنی اتھارٹی کس کی ہے تو نے یہ سب کچھ بھی کرا اور ان کے ہوتے ہوئے مسلح پہ بھی کھڑا ہوا حاضر بھی مانا اور پھر یہ سب کچھ بھی کر گیا گول مول باتیں نہ کرا کر پیار ہے تو اعتبار کر اس دنیا سے چلے گئے قرآن کی کم از کم 17 آیتوں کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے ہی کرا ہے کہ محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور
جو ہے انبیاء کو موت آ گئی، ان کے بارے میں لفظ مردہ اعلیٰ حضرت نے بولا، وفات کا لفظ اعلیٰ حضرت نے بولا، موت کا لفظ اعلیٰ حضرت نے بولا. کتاب بھی تیری، جناب بھی تیری، اور تحریر بھی تیری، عبارت بھی تیری، مکتبہ بھی تیرا، سب کچھ تیرا، لیکن میرا پیار دیکھ، میرا عقیدہ دیکھ. گھر تیرا، عقیدہ میرا، زبان تیری، عقیدہ میرا، تحریر تیری، عقیدہ میرا. بادشاہ پہ معاشر پہ آئی ہے، آؤ ذرا قبر سے اٹھیے، اللہ اٹھائے لے کر کے چلے. معاشر کے میدان میں ہے حضرات، پیاس لگی ہوئی ہے، 50,000 سال کا دن ہے. آؤ لوگوں نوٹ کرو، میرا پیار دیکھ، میرا اعتبار دیکھ. سارے پانی پینے پڑے. لوگوں نے یہ روایت ہی سائڈ پہ کر دی ہے، تو بیان نہ کرے آج نہیں کرے جا ممبر و محراب تے بیان کر رہے ہیں کہ صرف آل الحدیث نو شرف ہی کھل کے تے وج کے کہندا ہے تے کہندا ہے کہ صرف دے وچ کسی مسلک دا نام نہیں، ایک وصف دا نام ہے، ایک عادت دا نام ہے، ایک ریت اور روایت کا نام ہے کہ جس میں بھی یہ ہوگا محبوب خوش خوش ہوں گے، پانی بھریں گے، جام بھریں گے، ساقی کوثر پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے. ہائے ہائے تجھے کوئی شادی حال میں بلا رہا ہو اور تو نے لاڑے کے ساتھ بیٹھنا ہو اور دولہے کے ساتھ جا کر کے تیری اس وقت جو ہے وہ فوٹو سیشن ہونی تھی. لیکن کیا ہوا ہے، آپ جب دروازے پہ آیا ہے دربانوں نے دھکے مار کے پیچھے کر دیا ہے. ذرا پتا کر کے کیا ہو رہا ہے. تیرے محبوب نے کہا اعتبار ہے اس روایت میں تو بیان کیا کر، جب یہ آئیں گے پانی مانگنے کے لیے اور پوری سڑک برق آزاد چمک رہے ہیں وضو والے، رب امتی رب امتی، میرے امتی میرے امتی. رب کیا کہتے ہیں، دیوار حائل کر کے محبوب تیرے بعد انہوں نے دین کے نام پہ کون کون سی بدعتیں ایجاد کی، انہوں نے کون کون سے رسوم و رواج کو تیری سنت کے اوپر بڑھا چڑھا کے تجھے ہرایا، تیری سنتوں کو ہرایا، کسی چیز کو دین بنایا. تیرے پیغمبر کیا کہیں گے، جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پیار کرنے والے ہو، یا کہیں گے سوکت سوکت سوکا، دفع دور دفع دور دفع دور، نظروں سے اوجھل کر دیے جائیں، میرے سامنے نہ آئیں. اس وقت سے ڈر کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کی پیاس، پپڑیاں جمی ہوئی خشک ہوں اور اس وقت پانی کی امید لے کے انا اعطیناک الکوثر والے ساقی کے پاس جائے اور تجھے وہاں پانی کا گھونٹ ملنے کی بجائے دھکے ملے، جھڑکے ملے یا مجھے ملے. اللہ کے لیے اس وقت سے بچیے. دعوت ہے اہل حدیث کی شاف معاشر کانفرنس کی. اور لوگوں سنو، اگر نبی پہ زندگی پہ پیار نہیں کیا، اعتبار نہیں کیا، یہ صرف پیار ہے، اعتبار نہیں ہے. جب دنیا میں ان کے انداز پہ اعتبار نہیں، مقدار پہ اعتبار نہیں، ترتیب پہ اعتبار نہیں، آواز پہ اعتبار نہیں، درود پہ اعتبار نہیں، مرضی کے درود بنائے، نبی کی پسند پہ اعتبار نہیں، درود ابراہیمی پر یقین نہیں، حضرات تجھے نماز میں رفع الیدین پر یقین نہیں، نبی کی دی ہوئی فاتحہ پر اعتبار نہیں، آمین پر اعتبار نہیں، تجھے پیغمبر کے روزے کی ٹائمنگ پہ اعتبار نہیں، زکات کے امور پر اعتبار نہیں، حج پر اعتبار نہیں، اور اس تلبیہ پر اعتبار نہیں، اس کی اداؤں پر اعتبار نہیں، پیغمبر کی کثر پر اعتبار نہیں، نماز کو جمع کرنے پر اعتبار نہیں، آقا کی مناجات پر اعتبار نہیں، اور میرے پیغمبر کے طریقت اور انداز پر اعتبار نہیں. ہر بات میں تو نے پیغمبر کو ہرا کے، حدیث کو ہرا کے، امتی کو جو ہے وہ جتوا کے، اپنے مذہب کو جتوا کے، فرقے کو پالا کر کے گردن کو اونچا کرنا ہے، نام نبی کا لینا ہے، غلام سبھی کا بننا ہے. تو پھر افسوسناک معاملہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت تو ان کے لیے ہے جو نبی کی ترتیب سامنے رکھیں گے، یقین رکھیں گے، اعتبار رکھیں گے. گناہ ہو جانا اور بات ہے، شفاعت عاصیوں کی ہونی ہے، لیکن جو اس طرح کے باغی ہٹ دھرم ضدی اور مخالف ہوں گے. میرے محبوب نے کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی. لوگوں سن لو، جنت میری نہیں، جنت ہم سب کی ہم وارث ہیں. بابا جی آدم ہمارے ابو ہیں، جب ہم سب وارث ہیں جنت بنتی ہے، اللہ دے. لیکن اگر کل قیامت کے دن محبوب نے دنیا میں یہ بات بتا دی میری ساری امت جنت میں جائے گی، امتی ہاتھ چکو ذرا، اللہ انہاں سارے نوں جنت چلائے. آمین. کچھ غلط نہیں کہ اللہ جیڑے مسلک دا بیٹھا لے جا. آمین. ساڈا کی جانا، ساڈا کی جانا، اللہ سانوں ہی لے جائے. آمین. یہی کہنا ہے نا. لیکن محبوب کہتے ہیں کہ ضدی نہیں جائے گا، ضدی نہیں جائے گا. ایتھے ٹماڑی پتہ نہیں، اوتھے نا کشتی چ بہن لگے ایک جانور بڑے سارے نے کیا انہیں نہیں جانا، انہیں نہیں جانا. کہندے نہیں انہیں کیوں نہیں جانا؟ کہندے ویکھ لو تسی بہن لگے نے اڑی کر جانی، انہیں اڑی کر جانی، اونوں بہن لگے باقی اگے نوں کھچن، وہ پیچھے نوں جاوے.
ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਆ ਜੇ ਧੱਕਾ। ਉਹ ਜੇ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਵੇਖ। ਜੰਨਤ ਚ ਅੜੀਅਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਕਰੂ? ਕੁੱਲੁ ਉम्मती यदखुलून الجنة इल्ला मन अबा कालू वमन याबा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अड़ी कौन करूं? आपने नहीं क्या खोते ने कर हाँ मैं खोता बदनाम है अड़ियां क्या मेरे उम्मतियां ही करनी है और किना करनी है? जो मैं आर्डर दिता जिन्हें मेरी इताअत कर ली वो मनण वाला जन्नत च जाएगा, तो जिन्हें नाम मेरा लिया तो कम दूजियां दे। नाम नबी का गुलाम सभी का, हथकार वाले दिल यार वाले। हाँ जी अखियां किसी होर नाल ते बखियां किसी होर नाल। सदके जावां या रसूल अल्लाह अमल दी वारी आवे। मैं क्या नहीं कहना चाहता। रफुल यदैन दी वारी आवे, ये भाभी करे मरे या रसूल अल्लाह असी कमरी फातिहा हो पढ़न। वो सारे काम ठेके साडे ते पाए ने। गालां भी कढना है, बुरा भी कहना है, फिर भी कहना प्यार नहीं। और सोहणिया इतबार करके वेख। तो मैं खुलासा कढ़न लगा हर साल की तरह इसे स्टेज ते वही गल फिर कहन लगा। अल्लाह तेनू समझ दवे। मेरे ननिहाल ने बरेलवियां ने जो पहली दफा दसिया सी ना कि मैं जामिया चला गया तो यकीन करो फिर एक ही ताना मारिया सी, जा दे पीरा हो गया और हो गया। और किथे टोर छड़िया तेरे मापिया ने तेरे वो ये खेती बाड़ी वाही करता रही चंगा सा। दाद क्या गया जो उन्होंने क्या ना मजब हो गया है बद मजबा। यारा जाके दसिया मेरे अब्बे ने मैनू सैंस चू कट के इधरों उधर मदरसे पाक तक दो बेईमामा थी गई, बेईमामा थी गई। सुन लई सह लई। तो फिर जेड़े मदीने च साल कढ़े ना अक्तूबर 94 तो 95 96 97 98 99 एक ही फिक्र रही। अल्लाह उस इमाम के पीछे ला के उस जमात नाल टोरी कि जिस इमाम तू जन्नत खुलवानी है वह भावें कोई है। मैनू तो जन्नत च जाने का मकसद है। कोई बेपीरा कह रहा है मैं सह लांगा, कोई बे इमामा कह रहा है मैं सह लांगा, कोई बदमज़हबा कह रहा है मैं सह लांगा। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। फिर पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी, खंगाली, हजरात फिक्र की किताबें पढ़ी, उसूल फिक्र को पढ़ा, हजरात मुहद्दिसीन को पढ़ा, फुक़हा को पढ़ा, ताबईन ताबईन को पढ़ा, अस्माए रिजाल पढ़े, हजरात एक एक तर्जमा पढ़ा और देखा और परखा, पता किया कि जन्नत का दरवाजा कौन खुलवाएगा। हजरात इमाम अबू हनीफा को पढ़ा, नाम नहीं आया। इमाम मालिक का नाम पढ़ा, नहीं आया। इमाम शाफी की जिंदगी पढ़ी, तज़किरा नहीं आया। इमाम अहमद के तज़किरे पढ़े मगर उनका भी तज़किरा इस चैप्टर में नहीं आया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखा पढ़ा, ताबईन ताबईन को पढ़ा, सहाबा व सहाब को पढ़ा। अगर रिवायत मिली तो यही मिली, सारे मदारस में मिली, सारी मस्जिदों में मिली, सारे मज़ाहिब के पास मिली। बिल इत्तेफाक मिली कि दुनिया के अंदर जो जन्नत खोली जाती है रमजान में, दुनिया में जन्नत खोली जाती है जब जब वुजू करके शहादतैन पेश करे और 4 अमल करे, अल्लाह जन्नत खोल देते हैं। क़यामत के दिन जन्नत को बंद कर दिया जाएगा और जब शिफात हो चुकी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का इफ्तिताह करवाया जाएगा। ये जहन्नम आज जो है वो खुली हुई, लेकिन इधर जन्नत बंद है। किससे खुलवाई जाएगी? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये शरफ मेरा है, मैं सबसे पहले जो जन्नत को खुलवाऊंगा। तरीका कार क्या है? आज जन्नत को लाख लगे हुए, पहला फिंगर प्रिंट मेरे महबूब का हाथ लगेगा, दस्तक देंगे। मैं दरवाजे पे दस्तक दूंगा, 5 दाएं हाथ की उंगलियां लगेगी। फिंगर प्रिंट से जो है 1 लाख खुला, अंदर से आवाज आएगी मम बिल बाप। ये फेस लाख चेहरा सामने है मुस्तफा का। वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी आवाज के अंदर लॉक लगाइए और वो पासवर्ड बोलिए जो रब ने जन्नत को खोलने के लिए लगाया है। महबूब कहेंगे मैं बोलूंगा आना मोहम्मद, आना मोहम्मद। जा पता कर मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख। जन्नत के 8 दरवाजे गिन, इस पासवर्ड के भी हरफ गिन। आना के अंदर हमजा पढ़ या अलिफ पढ़, नून पढ़ फिर अलिफ पढ़, 3 ये बने कितने हुए? आना में 3,
ذرا گنتی گنی تے گھر تک گندا جاویں محمد دے وچ حرف نہیں 5 4 والیاں گلاں ہو گئیاں پرانیاں سونے نبی دا سونا نام تے جدے وچ 2 میماں صحیح کر لے 3 میماں انگلش میں لکھتا ہے MUHALL جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ ڈبل ہوتا ہے پہلے میم پھر ہا پھر میم پھر دال 5 یہ 3 وہ 8 حرف آنا محمد بولا جائے گا جنت کے 8 در کھل جائیں گے تکبیر اللہ اکبر آدم امام الدین رحمت للعالمین آدم امام الدین رحمت للعالمین آدم امام الدین رحمت للعالمین ایتھے ایک گل کہاں یار جی ایڈا سونا ہے ایڈا اچھا ہے شان عالی ہے مقام بڑا ہے ہر گل چ اعظم ہے رحمت للعالمین ہے امام المرسلین ہے خاتم النبیین ہے تذکرے تے نعتاں نے چوم چوم کے ساری رات تے لہر لہر کے تے بہر بہر کے تے دتیاں تے نوٹ تے ماشاءاللہ پھلاں دیاں پتیاں سٹ سٹ کے جداں چمنا ہے اینا پیار کیتا ہی سونیا کدی اعتبار بھی کیتا ہی اگر اعتبار ہے تو دعوت سن بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو میں غصے نال نہیں بڑے پیار نال کہن لیا جی بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے اگر پیغمبر اتنا پیارا ہے تو سیرت کے دریا میں اتر سیرت کے سمندر میں اتر حدیث کے سمندر میں اتر اس علم میں اتر محبوب کی بات پہ یقین کر آپ کی ذات پہ یقین کر قول اور فعل پہ یقین کر علم اور عمل پہ یقین کر سیرت اور صورت پہ یقین کر اگر یہ اعتبار پکا ہے تو پھر شمار بھی تیرا امتیوں میں انشاءاللہ پکا ہے ماننے والا جنت میں جائے گا اڑنے والا انکار کرنے والا کہا کہ وہ نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے مجھے اگر کہیں انکار ہے بھی تو اسے اقرار میں بدل دے پیار ہے تو رب اعتبار میں بدل دے اور اگر تو نے دنیا کی ہر چیز اکٹھی کر لی ہے تو تیرا اللہ تیرے اس جو ہے معیار کو حقیقی معیار میں بدل دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین